العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. آج انشاءاللہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورہ یونس کی آیت نمبر 57 اور 58 کا ترجمہ تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. ترجمہ کنز العرفان. اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت اور دلوں کی شفا اور مومنین کے لیے ہدایت اور رحمت آ گئی. یا ایہا الناس، اے لوگو. اس آیت میں قرآن کریم کے آنے اور اس کے نصیحت، شفا اور ہدایت اور رحمت ہونے کا بیان ہے کہ یہ کتاب ان فوائد عظیمہ کی جامع ہے کہ اس قرآن کریم سے انسان کو نصیحت حاصل ہوتی ہے. اسی قرآن سے انسان کے بگڑے ہوئے دل کو شفا ملتی ہے. اسی قرآن کریم کی برکت سے کافروں کو ہدایت نصیب ہوتی ہے اور اسی قرآن کریم کی برکت سے ایمان والوں کو رحمت حاصل ہوتی ہے. یہ قرآن کریم ان فوائد کا جامع ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے 3 عظیم فائدے بیان کیے ہیں. نمبر 1 موعظہ. اس کے معنی ہے وہ چیز جو انسان کو پسندیدہ چیز کی طرف بلائے اور خطرے والی چیز سے بچائے. یعنی یہ قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ جو انسان کو پسندیدہ چیز کی طرف بلاتی ہے اور خطرے والی چیز سے انسان کو بچاتی ہے. خلیل نے کہا موعظہ نیکی کی نصیحت کرنا ہے جس سے دل میں نرمی پیدا ہو. یعنی موعظہ سے مراد، نصیحت سے مراد نیکی کرنا ہے کہ یہ قرآن کریم فرقان مجید انسان کو نیکی کی طرف ابھارتا ہے، نیکی کی طرف لے جاتا ہے. تو فرمایا موعظہ سے مراد، نصیحت سے مراد نیکی کرنا ہے کہ جس سے انسان کے دل کے اندر نرمی پیدا ہوتی ہے، کہ نیکی کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو بجا لانے سے انسان کے دل کو سکون حاصل ہوتا ہے. تفسیر جمل میں ہے کہ موعظہ کا معنی ہے وعظ و نصیحت، یعنی مکلف کے سامنے نیک اعمال جو کہ اس کے لیے فائدہ مند ہیں اور برے اعمال جو کہ اس کے لیے نقصان دہ ہیں بیان کر کے اسے نصیحت کرنا. اسی طرح اچھے عمل کی ترغیب دینا اور برے اعمال کے انجام سے ڈرانا بھی اس میں داخل ہے کہ قرآن کریم فرقان مجید انسان کو اچھے عمل کرنے کی ترغیب دیتا ہے اور برے اعمال سے بچنے کی بھی ترغیب دیتا ہے. اور قرآن کریم سے یہ فائدہ انتہائی احسن طریقے سے انسان کو حاصل ہوتا ہے. آگے دوسرا اس کا فائدہ بیان فرمایا شفا، کہ یہ جو قرآن کریم ہے یہ بگڑے ہوئے دلوں کے لیے شفا ہے. جن لوگوں کے دل کفر سے بھرے ہوئے ہیں اگر وہ اس کو پیار کی نیت سے پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں کو شفا عطا فرما دیتا ہے، یعنی ان کو کفر سے ایمان کی دولت مل جاتی ہے. اسی طرح کوئی نافرمان اس کو پڑھے، صدق دل سے پڑھے تو اس نافرمانیاں چھوڑ کر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کی طرف آ جاتا ہے. یعنی انسان کے دل کو اس قرآن کریم سے شفا ملتی ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن پاک قلبی امراض کو دور کرتا ہے اور دل کے امراض سے مراد مذموم اخلاق، یعنی یہ قرآن کریم برے اخلاق کو دور کرتا ہے. فاسد عقائد، جو عقائد فاسدہ ہیں ان کی اصلاح کرتا ہے اور مہلک جہالتیں جو ہیں ان سے بھی انسان کو بچاتا ہے. قرآن پاک ان تمام امراض کو دور کرتا ہے. ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے اس طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. عرض کیا یا رسول اللہ اس زنگ کو کیسے دور کیا جائے؟ میرے آقا و مولا نے فرمایا اے میرے صحابہ، تلاوت قرآن کریم کرنے سے، قرآن پاک کو حدیث پاک کا مفہوم ہے کثرت سے پڑھنے سے دلوں کا زنگ اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرما دیتا ہے. اس کو پڑھنے سے دل کو سکون ملتا ہے، دل کو اطمینان ملتا ہے. قرآن پاک کی صفت میں ہدایت بھی فرمایا ہے کہ یہ مومنین کے لیے ہدایت ہے، کیونکہ یہ قرآن کریم انسان کو گمراہی سے بچاتا ہے اور رائے حق دکھاتا ہے. اور ایمان والوں کے لیے رحمت اس لیے فرمایا کہ ایمان والے ہی قرآن کریم سے فائدہ اٹھاتے ہیں، یعنی منافقین اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے،
کفار فائدہ نہیں اٹھاتے، ایمان والے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ علامہ ساوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں موعظہ کا معنی یہ ہے کہ نفع دینے والی چیزوں یعنی اچھے اعمال کی ہدایت اور نقصان دینے والی چیزوں یعنی برے اعمال سے ڈرانا۔ موعظہ کا معنی کیا ہے کہ قرآن کریم انسان کو نفع دینے والی چیزوں کی طرف ہدایت کرتا ہے اور نقصان دینے والی چیزوں سے یہ بندہ مومن کو بچاتا ہے۔ من ربکم موعظۃ کی صفت ہے، اور ارشاد فرمایا وشفاء لما فی الصدور، اور سینوں میں سے مراد دل ہیں کہ یہ دلوں کو جو ہے قرآن کریم شفا دیتا ہے، تو اس سے مراد دل ہے، اور معنی یہ ہے کہ قرآن وعظ و نصیحت کرنے والا ہے، اسی کے ذریعے دلوں کے امراض یعنی کینہ، حسد، بغض اور برے عقائد سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو شفا عطا فرماتا ہے۔ اور ارشاد فرمایا وہدن، اور ایمان والوں کے لیے ہدایت ہے یعنی نور جو کہ کامل مسلمانوں کے دلوں میں پیدا ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے وہ حق اور باطل کے درمیان امتیاز کر لیتے ہیں۔ ہدایت سے مراد کیا ہے کہ اس کا نور اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کے دل کے اندر پیدا کرتا ہے، جس کی برکت سے وہ حق اور باطل کے درمیان امتیاز کر لیتے ہیں کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے۔ اس آیت میں شریعت، طریقت اور حقیقت تینوں کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے۔ شریعت کی طرف اشارہ آیت کی حصے وہ موعظۃ من ربکم میں ہے، کیونکہ شریعت سے مراد ظاہری طہارت حاصل ہوتی ہے، اور طریقت کی طرف بھی اشارہ ہے آیت کی حصے میں وشفاء لما فی الصدور میں ہے، کیونکہ طریقت باطن کے ہر نامناسب چیز سے انسان کو پاک کرتی ہے، جبکہ حقیقت کی طرف اشارہ آیت کی حصے میں ہے وہدی ورحمۃ للمؤمنین میں ہے، کیونکہ حقیقت ہی کے ذریعے دلوں میں ان انوار کی تجلیات پھیلتی ہیں جن کے ذریعے چیزیں اپنی حقیقت کے مطابق ہی انسان کو نظر آتی ہیں۔ آگے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ ترجمہ کنز العرفان، اے معبود تم فرما دو اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر ہی خوشی منانی چاہیے، یہ اس سے بہتر ہے وہ جو جمع کر کے رکھتے ہیں۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اے معبود تم فرما دو اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر ہی خوشی منانی چاہیے۔ کسی پیاری اور محبوب چیز کے پانے سے انسان کے دل کو جو لذت حاصل ہوتی ہے اس کو فرح یعنی خوشی کہتے ہیں، اور اس آیت کریمہ کے معنی یہ ہیں کہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت پر خوش ہونا چاہیے کہ اس نے انہیں نصیحت، سینوں کی شفا اور ایمان کے ساتھ دل کی راحت و سکون عطا فرمایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کا فضل ملنے پر ایمان والوں کو خوشی کرنے کا حکم ہے۔ اگر ہم کائنات کے اندر غور کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیگر جو ہمارے اوپر فضل ہیں اس رب کے کرم ہیں، ان تمام فضلوں کے اندر، تمام کرموں کے اندر سب سے بڑا فضل اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں عطا فرمایا ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ سب سے بڑی جو رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، کہ جب رب خود اپنا فضل ملنے پر ایمان والوں کو خوشی کا حکم دیتا ہے کہ جب تمہیں میرا فضل ملے، میری طرف سے رحمت ملے، فلیفرحوا، تمہیں چاہیے کہ تم اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، خوشیاں مناؤ۔ تو امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا فضل ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر خوشی منانا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد شریف پڑھنا، یہ کوئی غیر شرع چیز نہیں ہے، یہ وہ چیز ہے جو قرآن کریم سے خود ہمیں حاصل ہے، جس کے کرنے کے بارے میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا کہ جب تمہیں اللہ کا فضل ملے تو تمہیں چاہیے کہ تم اس پر خوشیاں مناؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضلوں سے سب سے بڑا فضل اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں، جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم ایمان والوں کو اپنا محبوب دے کر تم پر احسان فرمایا ہے۔ تو اور جتنی بھی چیزیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، کسی بھی چیز کا احسان نہیں جتلایا۔ جب نبی پاک کی ذات کریمہ ہمارے درمیان بھیجی تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے کہ ان کو اپنا محبوب عطا فرمایا ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت سے مراد جو ہے اس کے بارے میں مفسرین کے اقوال مختلف ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت حسن اور حضرت قتادہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے مراد اسلام اور اس کی رحمت سے مراد قرآن کریم ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے قرآن اور اس کی رحمت سے مراد احادیث ہیں، جو نبی پاک کی احادیث ہیں۔ بعض علماء نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت قرآن کریم ہے، کہ جب تمہیں محبوب دے دیا، قرآن کریم دے دیا، تو فَلْيَفْرَحُوا، اب تمہیں چاہیے کہ تم ان کے ملنے پر خوشیاں مناؤ۔ نبی پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل کیسے ہیں؟ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور آپ پر آپ کے رب کا فضل بہت بڑا ہے، آپ پر آپ کے رب کا فضل بہت بڑا ہے۔ بعض علماء نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل جو ہے اس سے مراد قرآن کریم لیا ہے، اور رحمت سے مراد نبی پاک کی ذات لی ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہانوں کے لیے۔ تو فضل بھی نبی پاک کی ذات لیں تو بھی قرآن سے ثابت ہے، اگر رحمت نبی پاک کی ذات لیں تو بھی قرآن کریم سے ثابت ہے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا سے مراد نبی پاک کا فضل ہونا ثابت ہوتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ سے نبی پاک کا رحمت ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اور اگر بالفرض اس آیت میں متعین طور پر فضل و رحمت سے مراد نبی پاک کی ذات مبارکہ نہ بھی ہو، تو جداگانہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا عظیم ترین فضل اور اس رب کی رحمت ہوتے ہیں، کہ نبی پاک خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں۔ تو فرمایا اگر اس آیت کریمہ سے فضل اور رحمت سے مراد نبی پاک نہ بھی ہوں، تب بھی جو آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کا رسول ہونا ہی امت میں سب سے بڑا فضل اور سب سے بڑی رحمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم فرقان مجید کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔